تو ایک شارٹ سی ریڈنگ لیتے ہیں دوستو، دیکھتے ہیں آج ڈیوائن آپ کو کیا میسج دیتے ہیں۔ بلکہ اس ہفتے میں ہم نے یہ ریڈنگ نہیں کی ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اوہو زبردست، تو بہت پازیٹیو بات چیت ہو رہی ہے آپ کے بارے میں۔ ایکس کے بغیر کوئی ریڈنگ ہو جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں ہر بندہ جو ہے ایکس کا ستایا ہوا ہی ہے۔ یہاں مطلب جس کی لائف میں ایکس نہ ہو ایسا کوئی پرسن ہے ہی نہیں۔ مطلب ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی بندہ یا بندی رہی ہی ہے۔ اس کو ٹیرو سے کلیریفائی کرتے ہیں۔ 7 آف کپس، زبردست ویل آف فارچون، میجیشن، اسٹرینتھ، 8 آف کپس بہت خوبصورت، 10 آف کپس، ڈیول آ گیا جی، ہرمٹ آ گیا، ہیروفینٹ، اس کا آنا تو بنتا ہی ہے۔ اور یہاں آ رہا ہے پیج آف سورڈز۔ تو دوستو آپ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ اگر میں آپ کی انرجیز کو اوریکل سے ملا کے دیکھتا ہوں، مجھے یہاں کچھ ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ اکیلے میں ہوں، تنہا ہوں، یا آپ ڈپریشن میں ہوں، یا کسی قسم کی آپ کو پریشانی چل رہی ہے۔ 7 آف کپس پہلا کارڈ ہے، تو دوستو آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہو۔ بہت ساری اپورچونیٹیز آپ کے پاس ہیں اور بہت ساری اپورچونیٹیز آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس آپشنز بھی بہت زیادہ ہیں اور مختلف آفرز آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو مگر مس یوز نہیں کرتے ہو، کیونکہ ویل آف فارچون یہاں آیا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اب آپ اپنی پاور میں آ چکے ہو۔ یہ بہت پازیٹیو کارڈ ہے اور پاسٹ کی غلطی آپ کسی بھی قیمت پر نہیں دہراؤ گے۔ آپ اپنی لائف کی گاڑی جو ہے وہ آپ خود جو ہے ڈرائیو کر رہے ہو، آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایک محنتی انسان کے طرح دیکھے جاتے ہو، گول اورینٹڈ پرسن ہو۔ یہاں لوگ نہ صرف کہہ رہے ہیں بلکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ کو ہی واچ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے محاذوں پر آپ کو چیک کیا جا چکا ہے۔ لوگوں نے مختلف ٹائم میں، مختلف اوقات میں جو ہے آپ کے آگے چیلنجز رکھے ہیں اور ایک کے بعد ایک آپ نے اچیو کر کے دکھائے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ سے سیکھتے ہیں۔ ایز اے ٹیچر بھی بڑے کمال کے انسان ہو، بہت پسند کیے جاتے ہو۔ آپ کے پاس ڈیفرنٹ سبجیکٹ پر بڑی خاص نالج ہے۔ بہت سارے لوگ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں اور آپ کے نالج سے سیکھ کر آپ کے ساتھ کولابریشن کرنا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، ہر قیمت پہ آپ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ یہ اوریکل کارڈ کہتا ہے کہ آپ کا اورا بہت زیادہ پازیٹیو ہے اور جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، جو آپ کو پرسنلی جانتے ہیں، وہ آپ کو بہت پازیٹیو اورے والے انسان کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ یہاں کوئی پلیٹ فارم آپ کے پاس ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، یا کوئی ورک پلیس ہو سکتا ہے جہاں آپ کو بہت زیادہ نوٹس کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ کرتے ہیں، لوگ آپ کو مسلسل آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے آپ ایک ہوپ کی طرح ہو۔ آپ ناکام ہونے سے نہیں گھبراتے ہو اور ہار آپ مانتے نہیں ہو۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ نیکسٹ آپشن موجود ہوتا ہے، کھلا رہتا ہے،
آپ کسی بھی ٹائم گیم کی جگہ پوری بساط ہی بدل کر رکھ دیتے ہو. جہاں کوئی ناکامی ہوئی وہیں سے دوبارہ سٹارٹ لیتے ہو. لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے آپ کو ڈسکس کرنے میں، گوسپ کرنے میں، کیونکہ آپ میں وہ بات موجود ہے، وہ کوالٹیز ہیں جسے سنتے سنتے لوگ بور نہیں ہو رہے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں کہ مزید کیا آپ نے کیا ہے، یا آپ مزید کتنا آپ نکھر کر سامنے آ رہے ہو. آپ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے ڈفرینٹ کرتے جاتے ہو، مختلف کرتے جاتے ہو، اور یہی چیز لوگوں کو آپ کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے. آپ ہمیشہ منفرد سوچتے ہو اور منفرد کرتے ہو جس کی آپ سے امید ہی نہیں ہوتی ہے. آپ کا پیٹرن جو بھی ہو وہ نگیٹو نہیں ہوتا ہے. آپ جتنے خود پازیٹیو انسان ہو، آپ دوسرے لوگوں میں بھی پازیٹیوٹی بھر دیتے ہو. آپ وکٹم کارڈ پلے نہیں کرتے ہو، ایسے گھٹیا گیم آپ نہیں کھیلتے ہو. آپ بہت پازیٹیو انسان ہو. آپ میں بہت ساری خوبیاں ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور آپ کے دیے گئے مشورے پر عمل کرتے ہیں. دوستو، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس ورک، بزنس میں اور لو میں ملٹیپل آپشنز موجود ہے. بہت لکی انسان ہو اور آپ کے اس لک کے ساتھ لوگ جڑنا چاہتے ہیں. یہاں میجیشین کا کارڈ کہتا ہے، یہاں لوگ آپ کو ایک میجیشین کی طرح دیکھتے ہیں جو کسی بھی سینیریو کو، سچویشن کو، کسی بھی انوائرمنٹ کو چینج کر دیتے ہو. غضب کی انٹیوشن پاور ہے اور غضب کی مینیفیسٹیشن پاور ہے آپ کے پاس. آپ نے خود اپنے حالات بدلے ہیں اور لوگوں کو دکھایا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے حالات کو، سچویشن کو کیسے بدلا جاتا ہے. کسی کے محتاج نہ آپ کل تھے نہ آپ آج ہو، اور کوئی ایسا کام یا ورک کرنے کے موڈ میں بھی نہیں لگتے ہو جو دوسروں کے مرہون منت ہو. آپ میں وہ تمام کوالٹیز موجود ہیں، آپ کے پاس وہ تمام سورسز موجود ہیں جو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے انسان کی ضرورت رہی ہی نہیں ہے. آپ خود ورک کو، بزنس کو، سچویشن کو کریٹ کرتے ہو اور اس میں کامیابی حاصل کر کے ان کے سامنے جو ہے اس پر عمل کر کے دکھا دیتے ہو اور اس کام کو کامیاب بھی کر دیتے ہو. آپ فیملی کو، ورک کو، بزنس کو، جاب کو، ہر چیز کو بہترین طریقے سے مینج کرتے ہو. لوگ دیکھ رہے ہیں، چاہے چیز مٹیریلسٹک ہو یا اسپرچول ہو یا خوشی دینے والی، وہ تمام آپ نے کما کر دکھا دی ہیں. آپ نے کسی سے کچھ لیا نہیں ہے، کسی سے کچھ سنیچ نہیں کیا ہے، اور سکھا دیا ہے کہ محنت کی کمائی ہوتی کیسے ہے. آج آپ کے پاس آگے بڑھنے کے لیے وہ تمام ذرائع موجود ہیں جو کامیابی کی ضامن سمجھی جاتی ہیں. آپ بہت ویلدی دیکھے جاتے ہو، آپ کے بہت سارے فیصلے بر وقت ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو سم ٹائم آپ سمجھ میں نہیں آتے ہو، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی داد دیے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. آپ کو ایک ایسا پرسن دیکھا جاتا ہے جس نے کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں کیا ہے. آپ پیپل پلیزر ہو ہی نہیں. آپ کو لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے. آپ خود میں بہت زیادہ فلفل انسان ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اپنے ساتھ رہنے اور جینے کا مطلب کیا ہے، اپنی کمپنی کو کیسے بنانا چاہیے ہے کہ جس میں آپ
اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی کبھی شرمندگی کے ساتھ کھڑے نہ ہو، خودداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہو۔ آپ خود کے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے جیتے ہو، مگر اپنے فیصلے میں مداخلت آپ اپنی فیملی والوں کی بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ اتنی آپ کو آزادی چاہیے ہے۔ آپ کی ایک پرائیویٹ اسپیس ہے جہاں آپ کے علاوہ کوئی الاؤ ہی نہیں ہے۔ یہاں تک نہ آپ کسی کو رسائی دیتے ہو اور نہ کسی کو آنے دیتے ہو۔ کوئی آنا بھی چاہے تو آپ اس کی بینڈ بجا دیتے ہو، مگر کسی بھی قیمت پر آپ اپنی فریڈم کو کمپرومائز بالکل نہیں کرتے ہو۔ اسٹرینتھ بھی آیا ہوا ہے، 8 آف پینٹیکل بھی آیا ہوا ہے دوستو۔ تو یہاں لوگ کہہ رہے ہیں سخت سے سخت حالات میں بھی آپ ہارو گے نہیں، آپ ہار مانتے ہی نہیں ہو، اور آج تک ہار آپ نے تسلیم بھی نہیں کی ہے۔ اگر ناکامی آتی بھی ہے تو آپ وہاں سے دوبارہ سٹارٹ لیتے ہو۔ آپ میں وہ غضب کا اسٹرینتھ اور کرج موجود ہے کہ خود آپ کے فیملی والے بھی بعض اوقات آپ کے لیے حیران ہو جاتے ہوں گے۔ لوگ آج آپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں کہ حالاتوں کا مقابلہ کیا کیسے جاتا ہے، راستہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ جہاں لوگ اس امید آرزو میں ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا شکست خوردہ چہرہ دیکھے، آپ ہر ٹائم وہاں پر جو ہے نیکسٹ آپشن کے ساتھ مزید نکھر کر کے سامنے آ جاتے ہو، اور ان کی امیدوں پر، ان کی آرزوؤں پر سمندر پھیر دیتے ہو۔ لوگ آپ کو ان حالاتوں کے اوپر سواری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جہاں لوگ گیو اپ کر دیتے ہیں، جہاں لوگ ہار مان جاتے ہیں۔ اب سٹارٹ ہی وہیں سے لیتے ہو جہاں لوگ ہار مان جاتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے لیے دوسروں پر کو ڈیپینڈنسی جیسی لعنت میں نہیں پڑتے ہو، اس سے اب بہت دور رہتے ہو، بلکہ آپ اسی کو ڈیپینڈنسی کے اوپر اپنے جوتے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ آپ نے نہ صرف حالاتوں کو شکست دی ہے، دوسری طرف اپنا مستقبل بھی محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو بڑی تیزی سے اسپرچوالٹی سے جڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے دوستو۔ آپ کو ڈیوائن پہ بڑا غضب کا ایمان ہے، پختہ یقین ہے، اور اسی طرح ڈیوائن آپ کو فیور بھی کرتے ہیں۔ بہت پروٹیکٹڈ انسان آپ دیکھے اور سمجھے جاتے ہو۔ آج آپ کی توجہ بزنس پر ہے، پیسے پر ہے، اور لوگ آپ کو اسی پہ کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کو خود اپنے آپ کا بیسٹ فرینڈ دیکھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے دوستو۔ جب آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، ضمیر زندہ ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور خودداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہو، یہ کوالٹیز ہوتی آپ میں ہیں، مگر پسند آپ کو آپ کا دشمن بھی کرے گا۔ اس کی ایسے تاثیر ہے دوستو۔ تو دوستو یہاں بہت سارے نیو فرینڈز آپ کے بن چکے ہیں جو بذات خود اتھارٹیو فگر ہیں، بزنس مین وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، جو فضول قسم کے منافقین تھے ان کو اپنے آؤٹ کر دیا ہے لائف سے۔ غیر ضروری کاموں کی طرف نہیں جاتے ہو، غیر ضروری مباحثوں میں نہیں پڑتے ہو، آپ کو کسی کی مدد نہیں لینی ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ کسی کے محتاج ہو۔ آپ نے بہت قریب سے لوگوں کو ایکسپیرینس کیا ہے، لہذا جو شخص آپ کے قریب ہے، آپ کے فرینڈ گروپ میں ہے یا اس سرکل میں موجود ہے، اس میں کوئی کریکٹر لیس میل یا فیمیل نہیں ہے، اور نہ ہی آپ ان کو آنے دیتے ہو۔ ایسے کریکٹر لیس لوگوں کو آپ آج اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے ہو۔ بہت سمپل فارمولا ہے آپ کا، محنت کرو اور اس کا پھل کھاؤ۔ آپ کا نظریہ بیس اسی پہ کرتا ہے۔
آپ کو کسی دوسرے نظریے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ بیرونی انفلوئنس کو لیتے ہیں یا الاؤ کرتے ہیں۔ آپ کو ڈیوائن نے ہر سٹیپ پر گائیڈ کیا ہوا ہے۔ آج آپ بہت خوشی کے ساتھ، زندہ دلی کے ساتھ لائف جی رہے ہو، اور بہت سارے لوگوں کو آپ متاثر کر چکے ہو اپنے کردار سے، اپنی شخصی کوالٹی سے، اور بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کر آپ سے سیکھ رہے ہیں اور بہت سارے سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ پارٹنرشپ ہونی چاہیے ہے، ریلیشن ہونا چاہیے ہے، اور آپ کی رہنمائی میں وہ آپ کے ساتھ کام کرنا، پیسہ بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، پیسہ بنانا چاہتے ہیں۔ پاسٹ میں آپ کا جو ٹرانسفارمیشن ہوا ہے وہ اتنا خوبصورت اور زبردست رہا ہے کہ آپ کے جاننے والے آج بھی اسے مثال میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں 10 آف کپس اور ڈیول بھی موجود ہے۔ دوستو، یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس انسان کے لائف میں بھی ہوں گے، اس کی لائف بڑی سٹیبل ہوگی، خوشی ہوگی، اسے دنیا کا ہر سکھ آپ فراہم کرو گے، اور اسے آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرو گے۔ جو آپ کا لائف پارٹنر ہوگا، آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوگا، آپ اسے ایموشنلی طور پہ فلفل کر دو گے۔ آپ بذات خود بہت گیونگ نیچر کے ہو۔ جب سے آپ کے پاسٹ ورژن کا اینڈ ہوا ہے، تو اب لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کسی کو بھی آپ چوز کرنے سے پہلے اس کے کردار کو، اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہو، اور ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی پر آپ خود رہتے ہو، کیونکہ سیلف ریسپیکٹ پر کوئی کمپرومائز آپ نہیں کرتے ہو۔ یہاں ڈیول کا کارڈ کہتا ہے کہ پاسٹ میں ایک پروسٹیٹیوٹ ٹائپ کی فیمیل آپ کی لائف میں رہی ہے، جو آج آپ سے بات تک کرنے کو ترس رہی ہے۔ فائنینشلی طور پر یقین کرے دوستو، اگر میں دوسرے اوریکل کارڈ کو دیکھ کر آپ کو بتاؤں تو وہ بھیک مانگنے کے حالت میں آئی ہوئی ہے۔ مگر یہاں دوستو آپ کا لیول اب کچھ اور بن چکا ہوا ہے۔ یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ سیلف لو کر رہے ہو، سیلف ریسپیکٹ اور سیلف لو پر آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہو، اور بہت سارے ہیبٹس آپ نے اپنے چینج کیے ہیں۔ پاسٹ میں آپ اسی فیمیل کے ساتھ ایکسٹرا میرنٹل افیئر میں رہے ہو، مگر آج نہیں ہو۔ آج آپ کا مقصد ہی بدل گیا ہے۔ آپ کچھ پریٹینڈ نہیں کرتے ہو۔ جتنے آپ ریئل انسان ہو، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے میچ ہی نہیں کرتے ہو۔ آپ بہت منفرد سوچ کے حامل انسان ہو، بے حد نیگیٹو لوگوں میں رہ کر اور بہت نیگیٹو انرجیز میں رہ کر بھی آپ اس کے اثر کو قبول ہی نہیں کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس پہ رنگ چڑھ گیا ہے، آپ پہ رنگ چڑھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نیگیٹو انرجی کی طرف جاتے ہی نہیں ہو۔ محفل میں رہ کر بھی محفل کے اثر کو قبول نہیں کرتے ہو، اور آپ کی موجودگی سے محفل میں آپ کی موجودگی کو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ آپ میں لائٹ ہے، بہت پازیٹیویٹی ہے، آپ میں حکمت ہے، وزڈم ہے، اور اسی لیے آپ کو گائیڈنس بھی ملتی رہتی ہے۔ آپ نہ صرف منفرد سوچتے ہو بلکہ کر کے بھی دکھا دیتے ہو۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کسی چوزن ون کو، کسی لائٹ ورکر کو، کسی ہیلر کو دیکھو گے دوستو، انہوں نے راک باٹم ضرور ہٹ کیا ہوگا۔ اس کے بغیر ان کی لائف میں کبھی بھی تبدیلی اور چینج نہیں آتا ہے۔ ان سب نے زوال سے عروج کی طرف سفر کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک مرتبہ لازماً راک باٹم ہٹ
کرنا ہوتا ہے ڈیوائن ان سے کرواتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں ہر کسی کا ریئل چہرہ، چاہے وہ اس کے فیملی ممبرز ہوں، دوست احباب ہوں یا جو بھی ہو، ان کی اصلیت اس کے سامنے لائی جاتی ہے، اسے دنیا سمجھائی جاتی ہے، تب جا کر اس میں ٹرانسفارمیشن آتا ہے۔ دوستو ان کی لائف میں تبدیلی ہی تب لائی جاتی ہے جب ایک مرتبہ انہیں زوال پذیر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی لائف میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز کو چینج کر کے پھر ڈیوائن انہیں دینا سٹارٹ کرتے ہیں، اور اتنا دے دیتے ہیں جس کا کبھی اس نے خود سوچا بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ کہلاتا ہے سرنڈر کرنا، ٹرانسفارمیشن ہو جانا، اویکن ہونا۔ تو دوستو یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں بہت کریج ہے، کانفیڈنس ہے، ہار نہیں مانتے ہو، اور جیت ڈیوائن آپ کی قسمت میں لکھ دیتے ہیں، آپ جو مرضی کرو جس بھی فیلڈ میں آپ ہو۔ یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی لائف سیٹ کر دی ہے، بہت سارے لوگوں کی آپ اپنے ورک میں یا بزنس میں ہیلپ کی ہے۔ پاسٹ میں آپ بہت مشکل حالات سے دوچار رہے ہو، مگر آپ نے مشکلات سے اور درد سے سیکھا ہے، اور یہی آپ کا لیسن ہے، اور ہمیشہ کچھ بڑا کر کے دکھاتے ہو۔ کام جتنا مرضی مشکل ہو آپ اسے کر لیتے ہو۔ یہاں لوگ کہہ رہے ہیں آپ ٹریگر نہیں ہو رہے ہو، آپ پرووک نہیں ہو رہے ہو، اور آپ نے اپنے غصے پر بھی قابو پا لیا ہے، خاص کر آپ کے بولنے میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور آپ کو بہت پرسکون دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں ہرمٹ کا کارڈ آیا ہوا ہے۔ دوستو یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئسولیٹ ہو، مگر ایسا ہے نہیں، کیونکہ آپ نے صرف پاسٹ کے کچھ ایڈکشن زدہ لوگوں سے باؤنڈریز بنا لی ہیں، ان کو آپ الاؤ نہیں کر رہے ہو، اور اس سٹوری کا ہر کسی کو پتا ہے جو آپ کے جاننے والے ہیں، چاہے آپ کے دوست ہیں، آپ کے بزنس پارٹنر ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، ان سب کو اس سٹوری کے بارے میں پتا ہے۔ تو آپ نے اپنے لائف کے کچھ ایکسپیکٹس کو، لائف کے کچھ حصوں کو آپ نے الگ کر کے رکھا ہوا ہے، جس تک آپ کسی کو رسائی دینا نہیں چاہتے ہو۔ اس آئسولیشن کا درست مطلب یہ ہے آپ کا یہ سوچنا کہ میری لائف کے کچھ حصے، چاہے اس کا تعلق پاسٹ سے ہو، پریزنٹ سے ہو یا فیوچر سے ہو، کچھ چیزوں کو آپ پردے میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اس تک رسائی آپ اپنی فیملی کو بھی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ آپ حق بجانب ہیں، کیونکہ جو دوسرا اوریکل کارڈ ہے یہ کہتا ہے کہ پاسٹ میں آپ پر بہت زیادہ سائیکک اٹیکس کیے گئے ہیں، میجک کیا گیا ہے، آپ ختم کر کے بہت کچھ ریویل کر دیتے ہو، اینڈ کر کے بہت کچھ ریویل کر دیتے ہو، مگر جب تک آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہو آپ اس پہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ تو آپ کی آئسولیشن کا جو درست مطلب ہے وہ یہ ہے، آپ کا یہی طرز عمل بڑا منفرد لگ رہا ہے لوگوں کو۔ پاسٹ کے کچھ منافقین آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، مگر کر نہیں پا رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے باؤنڈریز بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں ہیروفینٹ کا کارڈ بھی آیا ہوا ہے، اور پیج آف سورڈز بھی موجود ہے۔ آنیسٹ آپ شروع سے تھے، ول پاور بڑی سٹرونگ ہو گئی ہے، آپ کی کانفیڈنس آپ میں آ چکا ہے، سٹاکنگ آپ کی 72 آورز چلتی ہے، ٹریگر آپ ہو نہیں رہے ہو، ہار آپ نے ماننا نہیں ہے، جھکنا ہے نہیں، شکست دینے کی قابلیت ان میں ہے نہیں، خریدا آپ کو نہیں جا سکتا ہے، اتھارٹی فگر آپ بن چکے ہو، اسپرچوالٹی سے آپ کا بڑا گہرا تعلق بن چکا ہے، مدد آپ کو کسی کی نہیں چاہیے ہے، ابنڈنس آپ کی طرف آ رہی ہے، گڈ لک آپ خود ہو، فائنینشیل فریڈم آپ کے پاس ہے، خوبصورت آپ ہو، کردار آپ کا سٹرونگ ہے،
کاپی آپ کو کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے آپ کرش ہو، ایڈمائر آپ کو کیا جاتا ہے، انٹیوشن پاور آپ کی بڑی زبردست ہے، نالج آپ کے پاس ہے، بزنس آپ کا گروتھ کرتا جا رہا ہے، ہوٹ آپ کو دیکھا جاتا ہے، غضب کی انڈیپینڈنس آپ کو حاصل ہے، ایک آزاد پنچھی ہو، بہت سے خوبصورت چہرے، پرسنالٹیز آپ کے فرینڈ لسٹ کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یہاں مزے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آج پاسٹ کے ان لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ ان کو اور ان کے مائنڈ کو ایک بک کی طرح ریڈ کر چکے ہو۔ آپ کو پیٹرن کا پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کس کی حقیقت کیا ہے، کس کی کتنی اوقات ہے اور کون کتنے پانی میں ہے۔ نہ آپ پرووک ہو رہے ہو، نہ آپ ٹریگر ہو رہے ہو، آپ بڑے اطمینان سے بیٹھ کر پورے کھیل کا مزہ لے رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو۔ آپ کوئی بکاؤ چیز نہیں ہو، آپ کو خریدا نہیں جا سکتا، آپ کو صرف محبت سے، وفا سے، لویلٹی سے جیتا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ خود کی بھی نہ سنو۔ آپ کے پاس ویژن ہے، رستہ ہے، نالج ہے، وزڈم کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کے گولز کیا ہیں، آپ کے پاس یہاں سورڈز ہے اور جانتے ہو اس کا استعمال کہاں کرنا ہے۔ یہ کوالٹیز آپ میں پہلے بھی موجود تھی، مگر آج آپ کو پتہ ہے ان کے استعمال کا ٹائم آ چکا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ آپ سے ڈرے بھی ہیں، ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک بار اپنی کسی چیز کے لیے ٹھان لی اور قدم آگے بڑھا دیا تو زمین آسمان ایک کر دو گے، مگر کر کے دکھاؤ گے، ہار نہیں مانو گے۔ آپ سے پنگا از نوٹ چنگا، کیونکہ جو آپ کرو گے وہ بہت سارے لوگوں کا ہاضمہ خراب کر دے گا۔